بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے اور اس کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس بیت اللہ کا حج کرنا ہے، یعنی جو شخص اس کی طاقت رکھے وہاں تک سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، سبیل سے مراد ہے کہ وہاں تک جانے کے لیے اس کے پاس توشہ اور سواری کا انتظام موجود ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بنیادی ارکان بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 بنیادی چیزوں پر ہیں، جن میں چوتھا رکن بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اس لیے بیت اللہ کا حج کرنا یہ افضل اعمال میں سے ہے، اور یہاں کی زیارت آدمی کو ان مقامات کی زیارت کرواتی ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہیں، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کے شعائر وہاں پر موجود ہیں۔ اس لیے بیت اللہ کا حج کرنا اور عمرے کی زیارت سے وہاں جانا یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے حج کی اور اسی طرح عمرے کی بہت سارے فضائل بتلائے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس گھر کا بیت اللہ کا حج کیا اور وہ نہ تو احرام کی حالت میں پابندی کے وقت نہ بیوی کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی اور گناہ کا کام کیا، یعنی تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس نے بیت اللہ کا حج کیا، تو وہ بیت اللہ سے واپس ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اس دن جیسے وہ گناہوں سے پاک تھا اسی طرح وہ بیت اللہ سے واپسی میں گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر واپس آتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتلایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کیا افضل عمل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کا بتلایا۔ تیسری بار پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، کہ مقبول حج، یہ تیسرے نمبر پر اس کو افضل ترین عمل بتایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کا جو درمیانی وقت ہے تو عمرہ وہ سارے کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی نے ابھی عمرہ کیا اور اس کے 6 مہینے بعد دوسرا عمرہ کیا تو یہ 2 عمرے درمیانی عرصے یعنی 6 مہینے کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور ہے اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف جنت ہی اس کا بدلہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ سے معذور ہوتے ہیں، جیسے کہ بوڑھے ہیں، جیسے کہ خواتین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان کا جہاد یہی بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہادکن الحج، کہ تمہارا جہاد میں جانا یہ حج ہی ہے، یعنی حج تمہارے جہاد میں جانے کے برابر ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید بھی سنائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض تھا اور بغیر کسی ظاہری ضرورت کے یا کسی ظالم بادشاہ کے یا کسی مہلک مرض کے یعنی ان جیسے آزار کے علاوہ پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں گیا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ جل شانہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے آگے حج کی واجب ہونے یا فرض ہونے کی شرائط کا ہم ذکر کریں گے۔ جس آدمی پر حج فرض ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے اور اس میں تاخیر نہ کرے،
کبھی کبھار آدمی اپنی کچھ ضروریات کو مقدم کر دیتا ہے کہ میں پہلے مکان بنا لوں گا، پہلے شادی کروا دوں گا اولاد کی، اس کے بعد میں حج کے لیے چلا جاؤں گا، اور اس دوران موت آڑے آ جاتی ہے اور وہ حج نہیں کر پاتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حج کے لیے یعنی فرض حج کے لیے جلدی جایا کرو، اس لیے کہ کسی آدمی کو علم نہیں ہے کہ کس وقت اسے کیا رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ تو اس لیے حج میں جانے کے لیے ہمیں جلدی جانے کی ضرورت ہے کہ ہم جلدی جایا کریں، ایسا نہ ہو کہ کسی عذر کی وجہ سے ہم جا نہ پائیں اور بعد میں پھر آدمی بیمار ہو جائے یا کوئی اور ایسا عذر آڑے آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ حج کے لیے نہ جا سکے۔ اور حجاج کرام اور بیت اللہ کے دیگر زائرین جو عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور یہ ایسے مہمان ہیں کہ ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی واپس آتا ہے حج کر کے تو اس سے سلام کر لیا کریں، اس کے ساتھ مصافحہ کر لیا کریں، اور اس سے دعا کی درخواست کر لیا کریں کہ وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس لیے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس کی تمام گناہ بخشائے گئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر وہ دعا کرتا ہے کسی کے حق میں تو اس کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ زائرین اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ مہمان کسی کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتے ہیں، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی دیگر ضروریات کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اگر زندگی ہی میں کسی کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ جا نہ پائے، مثال کے طور پہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ بیت اللہ کے حج کے لیے جا نہیں سکتا، تو اسے چاہیے کہ اس کی طرف سے حج بدل کروا دیا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور ان سے اجازت پوچھا کہ جی میری والدہ پر جو ہے وہ حج فرض ہو چکا ہے، اور کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان پر حج فرض تھا، حدیث میں نظر کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتلائیے کہ اگر آپ کی والدہ پر دنیا کا کوئی قرضہ ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس خاتون نے کہا کہ ضرور ادا کرتی، اس لیے کہ قرضے کے معاملے میں تو معافی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ حج جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرضے کی طرح ہے، جب آدمی پر یہ واجب ہو جائے تو اس کے بعد اسے ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھی اسے چاہیے کہ موت سے پہلے وصیت کرے کہ اس کی طرف سے حج بدل ہو جائے، یا زندگی میں وہ کسی ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس کے بعد وہ بیت اللہ کے حج میں جانے کے قابل نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اس کی طرف سے حج بدل کروا دیا جائے۔ اور حج اور عمرہ یہ اس کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ کر لیا کریں، جیسے ہم عام طور پہ حج تمتع کے لیے جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد حج کرتے ہیں، یا باقی حضرات بھی سفر میں جاتے ہیں تو اس سفر میں حج بھی ہو جاتا ہے اور کئی سارے عمرے بھی ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پے در پے کر لیا کریں اور ایک ہی سفر میں ان کو جمع کیا کریں، اس لیے کہ یہ فقر کو اور گناہوں کو یہ عمل ایسا ختم کر دیتا ہے جیسے کہ بٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ یہ دنیا کے فقر اور اسی طرح گناہوں کے ختم کرنے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کے وقت اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیعت کے لیے تشریف لائے ہیں تو ہاتھ کیوں واپس کھینچا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے جاہلیت میں بہت سارے گناہ کی ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ سابقہ تمام گناہوں کو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسلام تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت تمام سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور حج بیت اللہ یہ بھی تمام سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے معاف کیے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ذریعے حج کے ذریعے سابقہ تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ یہ بہت افضل ترین اعمال میں سے ہیں۔
عمرہ بھی سارے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے سوائے ایام حج کے، اور اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ جو آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے اس کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، یعنی عام حج بھی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی معیت میں جو حج کیا جائے اس کے برابر ہے۔ تو اس لیے حج اور عمرہ یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور حج تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس لیے اس فضیلت کی خاطر بھی، اور فرضیت جس آدمی پر فرض ہو چکا ہو اپنا اس فرضیت کو پورا کرنے کی خاطر بھی اس کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد از جلد بیت اللہ کا حج کر آئے، اور ایام جوانی کے ایام میں اور صحت کے ایام میں، تندرستی کے ایام میں اس ذمہ داری کو پورا کرے، قبل اس کے کہ وہ کسی ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ جس کے بعد یا تو وہ حج کر نہ سکے، یا اگر وہ حج کر بھی لیتا ہے تو کسی اور کے سہارے کر لیتا ہے، کسی اور پر بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں تندرستی کے ایام میں اور اسی طرح فراخی کے ایام میں جلد از جلد اس فریضے کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت، بیت اللہ کی زیارت، حج کی اور اسی طرح سے عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حجاج کرام کی عبادات کو اللہ جل شانہ اپنے عبادت میں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔